بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بحث نئی نہیں ہے، بڑی قدیم بحث ہے. افلاطون نے اس پہ 2 مکالمے اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کیے ہیں، فیڈرس اور کریٹیلس. کریٹیلس تو اسپیشل سارے کا سارا اسی ٹاپک پہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر قرون وسطیٰ میں، یا ہسٹوریکل میں ذرا اس کا وہ پس منظر بتا رہا ہوں. قرون وسطیٰ میں جب مسلمان شاعری کر رہے تھے عرب، اس وقت بھی یہ بحث بہت شدت سے ساتھ رہی ہے. ایک بہت بڑا مناظرہ ہسٹری کا، بلکہ ہسٹری کا سب سے بڑا مناظرہ اسی ٹاپک پہ ہے. خلیفہ منصور کے دربار میں ابو سعید الصرافی نحوی اور متہ بن یونس جو الفارابی کا استاد بھی ہے، ان کے درمیان اسی موضوع پہ بادشاہ کے دربار میں مناظرہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جاہز جرجانی کی تو کتاب کا نام ہی اسرار البلاغہ ہے. یعنی عربوں نے ہم سے، یا جتنا فرانسیسیوں نے کیا اس سے مقدار میں بہت زیادہ اس پہ کام کیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کہ عربوں کا جو تنقیدی شعور ہے، یا مغل درباروں کے اندر فارسی شعراء کا باہمی تنازعات کا جو دور ہے، اسی طرح جرمن ادب پیام مشرق کے دیباچے میں بھی اس کی گلمسز ہیں. ان لوگوں نے اس پورے دور میں یہ ایک بحث رہی ہے، سند اور تخلیق. سند برتر ہے کہ تخلیق برتر ہے؟ تو اس لیے یہ تو طے ہے کہ یہ پرانی نہیں ہے. اب ذرا میں لفظ پہ بات کر رہا، لفظ سے مراد اس آئیڈیا پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سند جیسا کہ نام سے بھی ظاہر ہے، ایک بنائی گئی چیز ہے، تو بے ساختہ تو یہ ہو نہیں سکتی، اور اس کا کوئی سانے ہوگا، اور ہر سند کسی نہ کسی سانے کا مصنوع ہوتی ہے. اور سانے جو ہے وہ ہنرمند ہے جو پوری مہارت، پوری کاریگری، پوری محنت کے ساتھ وہ ڈیزائن کرتا ہے کسی چیز کو. اس کے برعکس جو تخلیق ہے، اس کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ بے ساختہ ہوتی ہے، اور اگر اس کو صنعت کی طرح سے ڈیزائن کیا جائے گا تو اس میں بے ساختگی ختم ہو جائے گی اور وہ تخلیق نہیں رہے گی. تو یہ بحث ہے جو ایک طویل عرصے سے جاری ہے. آج بھی تقریباً میں نے آپ لوگوں کا وہ فیس بک پر تھوڑا سا جو آپ لوگوں کے درمیان ہوا ہے وہ بھی میں نے دیکھا. اس میں استدلال یہ ہے عزرا پاؤنڈ کا، خاص طور پہ عزرا پاؤنڈ کا، جس کو جدید ربانی سمجھا جاتا ہے. استدلال اس کا یہ ہے کہ چونکہ یہ فطرت، عالم فطرت بے ساختہ ہے، وائلنٹ ہے، وحشی ہے، سو اس لیے جب زمانہ تھا کہ عالم فطرت کو وحشی نہیں سمجھا جاتا تھا، خدا ہے، اس نے دنیا بنائی ہے، انسان کو اچانک آسمانوں سے ہر چیز مکمل تھی جب، تو تب جو ہے وہ مقفع مسجع موضوع چیزیں چلتی. یہ عزرا پاؤنڈ کا جو وہ ہے استدلال ہے. چونکہ اب پتہ چل گیا ہے، ڈارون آ گیا ہے، ڈارون کی کتاب 1860 میں آ گئی تھی، عزرا پاؤنڈ سے تقریباً وہ 25 سال پہلے ہے، اور اس کتاب نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس نے ڈیزائنر کے تصور کو جو تہس نہس کر دیا. رچرڈ ڈاکنز نے لکھا ہے اپنی کتاب بلائنڈ واچ میکر میں کہ ڈیزائنر اگر ہے بھی تو بڑا نالائق ہے، کیونکہ وہ ڈیزائن بار بار بناتا رہا ہے اور بار بار توڑتا رہا ہے. ڈائناسور بنایا، نیانڈرتھل بنایا، ہم انسانوں کی 5-6 قسمیں بنا کے مار دیے، آخر میں ماڈرن مین بنایا. سو یہ اس وقت کا ماحول تھا، اس پر مستضاد وجودیت کا جو ایک نظریہ تھا کہ بے مقصدیت ہے، یہ سارا کچھ اس کے بیک گراؤنڈ میں تھا. جب عزرا پاؤنڈ یہ کہتا، یعنی وہ جائز لگتا ہے اس کا یہ موقف، جب عزرا پاؤنڈ یہ کہہ رہا ہے کہ مقفع مسجع شاعری مردہ شاعری، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے پاس میں 4 مصرے اس کے لکھ کے لایا ہوں عزرا پاؤنڈ کے. مقفع مسجع شاعری مردہ شاعری ہے، کلاسیکی شاعر جو ہے اس کا یہ دور نہیں ہے، کیونکہ اس کا اس دور کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے. یہ عزرا پاؤنڈ کے چند 4 مصرے ہیں، 4 لائنیں ہیں صرف، یہ دیکھیے گا ذرا. وہ ایک کلاسیکی شاعر کی کلاس لے رہا ہے، غصے کا اظہار کر رہا ہے. نظم کا عنوان بھی ایک کلاسیکی شاعر ماؤ بیرلے کے نام پہ رکھا ہے. کہتا ہے فار 3 years out of key with his time he strove to resuscitate the dead art of poetry, to maintain the sublime in the old sense wrong from the start. عزرا پاؤنڈ کہہ رہا ہے کہ کلاسیکی شاعر اس دور کا شاعر نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ مردہ شاعری کو زندہ کرنا چاہتا ہے.
یہاں میں تھوڑا سا ایک جملہ معترضہ اپنی طرف سے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ مردہ شاعری وہاں کوئی ہوگی کلاسیکی، غزل تو کبھی مردہ نہیں ہوئی، یہاں تو کوئی مردہ شاعری نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اس طرح کا کوئی تصور جس طرح عذرا پہنچاتا ہے وہ چل ہی نہیں سکتا۔ نیکسٹ میں یہ کہوں گا کہ یہ ماحول تھا تو اس وقت اس کی بات جائز لگ رہی تھی کہ اس نے کہا کہ پابند شاعری مردہ ہے تو اس کو زندہ کرنا بے وقوفی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسی تصور کو اقبال نے کہ کائنات بے ساختہ ہے اختیار کرنے کے باوجود یہ موقف اختیار کیا کہ کائنات بے ساختہ ہوتی رہے، خدا تخلیق کار ہے، خدا نے تخلیق کی ہے، لیکن انسان صنعت کار ہے، انسان صانع ہے۔ اقبال کے آپ اشعار دیکھیں، وہ پچھلے آپ کے پروگرام میں وہ بھی پڑھ رہے تھے اپنا ہاں وہی تشابہ فریدی چراغ فریدم سفالہ فریدی ایاغا فریدم، یعنی وہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مٹی بنائی، میں نے پیالہ بنا دی، ان چیزوں کو وہ را کہہ رہا ہے جو خدا نے بنائی، ان چیزوں کو ایک طرح سے تھوڑا سا ڈیگریڈ کر رہا ہے جو خدا نے بنائی۔ تو نے اندھیری رات بنائی، میں نے اس میں چراغ بنائے، تو نے بیابان و کوثر و راغ بنائے، میں نے خیابان و گلزار و باغ بنائے۔ تھوڑا سا اوپر سے آ رہا ہے، جیسے پنجابی کہتے ہیں نا اتوں آ رہا ہے، تھوڑا سا اوپر سے آ رہا ہے۔ تو نے پتھر بنائے، میں نے اس سے آئینہ بنا دیا، تو نے زہر بنایا، میں نے اس سے نوشینہ بنا دیا۔ اور اقبال بھی عذرا پاؤنڈ کی طرح کائنات کو تو بے ساختہ مان رہا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اتنی بے ساختہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے اس سے، یہ گنبد مینائی، یہ عالم تنہائی مجھ کو تو ڈراتی ہے اس دشت کی پہنائی۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ فطرت کو وحشی نہیں کہتا، بے ذوق نہیں کہتا، وہ اس کو باذوق مانتا ہے اور کہتا ہے بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت، جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر۔ اور فطرت سے بڑا ہنرمند انسان کو مانتا ہے، وہ کہتا ہے فطرت نے اتنی محنت انسان کو پیدا کر کے کی ہی اسی لیے ہے کہ وہ فطرت کے ہنر سے آگے بڑھ جائے۔ اقبال نے باقاعدہ کہا ہے کہ فطرت کی غلامی سے کر آزاد ہنر کو، صیاد ہے مردان ہنرمند کے نخچیر۔ تو نے فطرت کا شکار کرنا ہے، فطرت کا شکاری نہیں بننا۔ تو یہ ساری بات میں نے اس لیے کی ہے، آپ دیکھیں کہ پیچھے یہ تاثر اگر بیک گراؤنڈ میں رکھا جائے کہ چونکہ فطرت آزاد ہے اور بے ساختہ اور بے قاعدہ ہے، لہذا فطرت کے نزدیک رہنا، ڈارون کے بعد وجودیت کے بعد جو ایک فیشن ہے کہ ہم نے فطرت کے زیادہ نزدیک رہنا ہے، تو وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم فطرت کی طرح تخلیق کار بنے۔ اقبال کہتا ہے وہ آزاد ہے، وہ بے قاعدہ ہے، وہ بے ساختہ، لیکن تمہارا کام اس کو فالو کرنا نہیں ہے، تمہارا کام اس ہنرمندی سے آگے بڑھ جانا ہے۔ تو فطرت یعنی اقبال یہاں پہ فطرت کو بے ساختہ کہہ تو رہا ہے، شاعری پہ لائیں معاملے کو، آپ نے خود کہا فلسافیکل اکیڈمک، اچھا ٹھیک ہے چلے میں یہاں پہ یہ کہنا کہ ہم بحث کو ذرا اس پہ لائیں جو نقطہ ہے نا بنیادی۔ میں ویسے اس کو ختم کرنے والا تھا تھوڑا سا، تو میں یہاں سے تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ اقبال کو تھوڑا سا میں یہاں پہ اعتراض کروں گا اس پہ کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فطرت بے ساختہ ہے، قرآن نے کہا بڑی ترتیب سے بنائی ہوئی ہے کائنات اللہ نے کہا ہے تم نظر دوڑاؤ گے تمہاری نظر ناکام ہو کے واپس لوٹ آئے گی، کہیں فطور نظر نہیں آئے، کہیں تمہیں تفاوت نظر نہیں آئے گا۔ مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اقبال اس کے کہتا رہے کہ فطرت جو ہے وہ آزاد ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تخلیق بھی اللہ کی ہے اور یہ صنعت بھی اللہ کی ہے۔ بہرحال اب میں آپ کی بات کی وجہ سے فوراً شاعری پہ آ جاتا ہوں۔ جو تخلیق ہے، جو شاعر تخلیق کرتا ہے، وہ فرسٹ پرسن کا ایکسپیرینس ہے، یعنی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ پرسن کہتے ہیں واحد متکلم کو عربی میں، سیکنڈ پرسن کہتے ہیں مخاطب کو، اور تھرڈ پرسن کہتے ہیں غائب کو۔ سو فرسٹ پرسن کا ایکسپیرینس ہے، اور کسی بھی فرسٹ پرسن کا ایکسپیرینس ہمیشہ سبجیکٹ ہوتا ہے۔ کوئی سبجیکٹ جب تک آبجیکٹ نہیں بن جاتا، سیکنڈ پرسن اس سے واقف نہیں ہو سکتا، تھرڈ پرسن یوں سمجھ لیں کہ ایک بندہ موم کے ساتھ کھیل رہا ہے اور وہ موم سے کبھی گھوڑا بنا دیتا ہے، موم سے کبھی وہ کوئی اور کھلونا بنا دیتا ہے، لیکن آپ جب وہ بنانے لگا ہے تو نہیں جان سکتے، آپ سیکنڈ پرسن ہیں۔ اس کے ذہن میں وہ جو غیب سے مضمون کہتا ہے غالب، وہ اس کے ذہن میں آئے گا، وہ جب تک سریر خامہ سے گزرے گا نہیں وہ مشہود نہیں ہو سکتا۔ وہ غالب نے خود ہی کہا ہے نا کہ وہ جو سریر خامہ ہے وہ لازمی ہے، نوائے سروش بے شک آ رہی ہے، لیکن سریر خامہ اس کو مشہود کر رہا ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ نور بلا شرکت مادہ ظلمت ہے، یعنی جب تک روشنی پڑتی نہیں ہے کسی چیز میں۔ سبحان میں بات ختم کرتا ہوں، تو میں یہ کہوں گا کہ جو تخلیق ہے وہ
فرسٹ پرسن کا تجربہ ہے، لیکن جب مشہود ہوتا ہے سیکنڈ تھرڈ پرسن کے لیے تو صنعت اس کے لیے مسٹ ہو جاتی. تخلیق کو حق ہی نہیں ہے اپنے آپ کو تخلیق کہلوانے کا، اور وہ کہلوا ہی نہیں سکتی اگر وہ صنعت بن کر باہر نہیں آتی. یعنی اس کو اپنے لباس پہننا پڑے گا صنعت کا، وہ ننگی فطرت نہیں چل پائے گی.